السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ میں ہوں سید شبیر حسین شاہ۔ ناظرین، آج جو شخصیت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، باسط قریشی ان کا نام ہے، سیاسی سماجی رہنما اور ڈپٹی جوائنٹ سیکرٹری پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ قریشی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، سماجی خدمات کے ذریعے آپ نے ایک بڑی اپنی شناخت بنائی، بڑا اپنا نام بنایا یہاں پہ، پھر اس کے بعد آپ سیاست میں آگے۔ مجھے بتائیں، اصلی خدمت سماجی اس میں تھی یا سیاست میں لوگوں کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شبیر شاہ صاحب، میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے آج مجھے یہاں پہ کشمیر ڈیجیٹل پہ مدعو کیا۔ تو جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ میں نے سماجی خدمات سے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا اور اس کے بعد میں سیاست میں آیا۔ شاہ جی، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سماجی خدمت تو جو تھا معاملہ، وہ روح کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ لوگوں کے جس وقت مسائل دیکھتا تھا تو دل ہوتا تھا کہ اللہ کسی ایسے مقام پہ پہنچائے کہ ان کے مسائل کو حل کر سکوں۔ تو اس کے بعد میں الحمدللہ تاجر جو ہماری کمیونٹی تھی اس میں اللہ نے عزت دی، میں نے وہاں پہ الیکشن جیتا تو تاجر انجمن تاجران کا میں صدر بنا۔ وہاں سے اس چیز کو اور تقویت ملی۔ بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اور بہت سارے حوالے ہیں شہر کے اندر اور شہر سے باہر بھی، الحمدللہ اللہ نے عزت دی کہ جو سماجی کام ہے وہ کرتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوستوں نے اصرار کیا کہ آپ سیاست کی طرف آئیں کیونکہ آپ کی وہاں پہ بھی ضرورت ہے۔ یہ ریزن تھی کہ میں سیاست کی طرف آیا۔ لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جن پارٹیوں میں میں رہا، جس پارٹی میں رہا، تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ وہاں سے کچھ ایسا فیڈ بیک نہ ملا مختلف، یعنی کہ جو ہم کام لوگوں کے بتاتے تھے ان کو نہ ہوتے تھے۔ تو پھر خود سے دوستوں کی مشاورت سے پھر میں سیاست کی طرف آیا۔ اور یقیناً سیاست بھی عبادت ہے اگر اس کو طریقے کے ساتھ کیا جائے، اگر اس کی تمام جو چیزیں ان کو مد نظر رکھ کے کیا جائے تو سیاست بھی عبادت ہے۔ اچھا، آپ مسلم لیگ نون کی ٹریڈ ونگ کے آپ حصہ بنے، پھر اس کے بعد آپ نے بہت جلد مسلم لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی آپ نے جوائن کر لی۔ تو اسٹارٹ میں ہی، شروع میں ہی آپ نے صبر کا دامن تھامے نہیں رکھا بلکہ چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں پیر صاحب، ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ جس طرح آپ شاید کہہ رہے ہیں، تو میں 11 سال نون لیگ کا حصہ رہا، ایک دم سے صبر کا دامن میں نے نہیں چھوڑا۔ ٹریڈ ونگ سٹی مظفر آباد کا میں صدر رہا اور میں نے ایک دم سے پی ٹی آئی بھی جوائن نہیں کی۔ یہ آپ کی اطلاع کے لیے میں ایک چیز بتا دوں، میں الیکشن میں آیا، الیکشن میں آ کے تو میں نے لاسٹ ٹائم جو ہے نا وڈرا کیا خواجہ فاروق کے صاحب کے ساتھ 17 days بیفور۔ فیصلہ میرا بہت اچھا تھا، ٹھیک تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے لوگ اچھے نہیں ملے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں، کسی جگہ پہ میں نا امید نہیں ہوں۔ انشاءاللہ الحمدللہ لوگوں کا اعتماد الحمدللہ اسی طرح میرے اوپر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان کی جو توقعات ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ آئندہ آنے والا بہت سارا وقت پڑا ہے، اس میں بہتر فیصلے انشاءاللہ لوگوں کی مشاورت سے ہوں گے۔ اگلا سوال بھی میرا یہی ہونا تھا کہ آپ نے بڑی اچھی کیمپین کی، بڑی اچھی موو کی، لوگوں میں آپ نے ایک شناخت بنا لی، بڑا مقام بنا لیا اور آپ کو بطور امیدوار کنسیڈر کیا جا رہا تھا۔ تو وہ کون سے حالات اور واقعات ایسے پیش آئے کہ آپ کو ایک امیدوار کے حق میں بیٹھنا پڑا، اور نہ صرف امیدوار کے حق میں بیٹھنا پڑا بلکہ اس کی پارٹی کو بھی جوائن کرنا پڑا؟ جہاں تک آپ نے بڑا اچھا سوال کیا پیر صاحب، اس سے پہلے یہ سوال نہ مجھ سے کسی نے کیا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے لوگ ہیں، میرے حلقے کے لوگ ہیں، میرے عوام ہیں جو میرے ساتھ مخلص چل رہے ہیں، جس وقت میں نے وڈرا کیا تو ان کی مشاورت سے میں نے وڈرا کیا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمیشہ سے حلقہ 3 کے اندر ایک نعرہ لگتا رہا ہے کہ اپوزیشن نہیں حکومت اس بار۔ تو اپوزیشن میں جاتے یا اقتدار میں آتے تو اس میں ایک بڑا اہم کردار باسط قریشی کا بھی تھا، اور نہ صرف باسط قریشی کا، میں سمجھتا ہوں بڑا اہم کردار جو میرے ساتھ لوگ چل رہے تھے ان کا تھا۔ تو ان تمام سے جو مشاورت ہوئی، اس کے بعد یہ طے ہوا کہ آپ اس دفعہ اقتدار کی طرف جائیں، اس پارٹی کا حصہ بنیں، کیونکہ اقتدار میں آنے والی پارٹی ہے تو اس کا حصہ بنے تاکہ مظفر آباد حلقہ 3 کے کام ہو سکیں۔ پیر صاحب، آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوئی تھی ان میں کچھ ایسے نکات ہیں جو حلقہ 3 سے متعلق تھے۔
تو انشاءاللہ آئندہ جو آپ سے پروگرام ہوگا انشاءاللہ بیٹھیں گے ہم دوبارہ تو انشاءاللہ کھل کے اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن میں اس وقت فی الوقت آپ کے سوال کو جواب دیتا چلوں کہ اس میں حلقہ 3 کے ایسے جو کام تھے کہ جو اگر ہو جاتے کر لیے جاتے تو میرے حال میں اس وقت حلقہ 3 کی تقدیر بالکل چینج ہوتی, بدل چکی ہوتی. لیکن افسوس, صد افسوس, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ فیصلہ ٹھیک تھا, لوگ غلط ہیں. تو انشاءاللہ بہتر ہوگا, آئندہ دیکھیں گے اس چیز کو. باسط قریشی مایوس ہے؟ نہ باسط قریشی مایوس ہے اللہ کے فضل و کرم سے, نہ باسط قریشی کے ساتھ چلنے والے مایوس ہیں. پی ٹی آئی گروپنگ کا شکار ہے اور قیوم نیازی صاحب اور خواجہ فاروق صاحب. باسط قریشی کون سے گروپ میں ہے؟ پیر صاحب شاید آپ نے یہ بات کی, باسط قریشی عمران خان گروپ کے ساتھ شامل ہے. اپوزیشن لیڈر اگر خواجہ فاروق صاحب ہیں تو عمران خان نے بنائے ہیں, اور سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب اگر پارٹی پریزیڈنٹ ہیں تو عمران خان صاحب نے بنائے ہیں. لیکن تو میں اس وقت لوگ میں پیر صاحب آپ کو, میں اس وقت جوائنٹ جو ہماری گورننگ باڈی ہے میں اس کا ممبر ہوں, تو میرے لیے ہر دو طرف آنا جانا میرا فرض بنتا ہے, ظاہری بات ہے. تو باسط قریشی اگر کسی چیز پہ قائم ہے تو عمران خان ہے, عمران خان کے اس کے فیصلے کو ہم سر تسلیم ہم قبول کرتے ہیں. جو باسط قریشی کو اگر آئندہ الیکشن میں ٹکٹ نہ ملا تو باسط قریشی پی ٹی آئی چھوڑ دے گا؟ قطعاً نہیں, پی ٹی آئی چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں. مرشد مجھے بتائیں کہ ابھی جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں, بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, بلدیاتی الیکشن میں کونسلر حضرات آگے, اور یہ بلدیاتی نظام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کونسلرز اور میئر کی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کوئی مشورہ اگر ان کو دینا چاہیں تو کیا ہوگا؟ بڑا اچھا فیصلہ ہوا تھا یہ بلدیاتی انتخابات کروانے والا. ایک طویل عرصے کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے, لیکن افسوسناک امر یہ ہوا کہ کونسلرز کی جو حیثیت اہمیت تھی, انہوں نے اپنے وارڈز میں الیکشن جیتے, وہ نمائندے بن کے آگے آئے. لیکن یہ جو انوار سرکار ہے جو کہ عمران خان کے ووٹ پہ, عمران خان کے نام پہ, عمران خان کے نشان پہ حکومت میں آئی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا قبلہ انہوں نے چینج کر لیا. آج تک دیکھیں در بدر رہی ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ وہ در بدر رہیں گے, کیونکہ جس نے خان کے ساتھ بے وفائی کی وہ در بدر ہی رہا. تو آج تک وہ ان کو فنڈ نہیں دے سکے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کونسلروں صاحبان جو ہیں وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں, ان کے وارڈز جو مشکلات کا شکار ہیں. اب ایک دفعہ اگر 10 لاکھ روپے انہیں مل گیا, 10 لاکھ میں سے ان کی کٹوتی ہوگی, اگر ان کو 8 اور 9 لاکھ روپیہ ملا, میرا نہیں خیال کہ وہ 2 گلیاں بھی ڈال یا 3 گلیاں ڈال آج کل وہ اس میں 9 لاکھ میں ہو سکے. آج کل اگر سب سے کسی کا چھوٹا وارڈ بھی ہے, اس کے مسائل بھی دیکھیں تو وہ تقریباً اگر دیکھیں اسے منتھلی اگر 10 لاکھ ملے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سے بھی اس کے مسائل حل ہوں. کہ عمران خان کی غلطی تھی انوار الحق کو اپنی پارٹی میں لینا؟ دیکھیں قطعاً اس بات کو میں نہیں کہوں گا کہ غلطی تھی, بیکاز کہ جس وقت عمران خان نے انوار الحق صاحب کو پارٹی میں لیا تو اس وقت انوار الحق صاحب عمران خان کا نعرہ لگا رہے تھے. لیکن انوار الحق صاحب ہر پارٹی کا مزہ چکھ چکے تھے, اور اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی میں ان کو ملا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا عمران خان کا یا نہیں, پی ٹی آئی کا؟ قطعاً نہیں. خان کے فیصلے کو ہم قطعاً غلط اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب بڑے سیاستدان ہیں اور انہوں نے 25 سال بڑی اونچ نیچ دیکھی ہے. انسان کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اسے بعد میں جا کے احساس ہو شاید یہ غلط تھا یا صحیح ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کا وہ فیصلہ غلط تھا یا نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آگے انہوں نے غلطی جنہوں نے کی ہے, نہ صرف انوار الحق اور اس کے ساتھ باقی کچھ ایسے لوگ جو مختلف پارٹیوں کا مختلف ٹائموں میں حصہ رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے وقت میں, آج دیکھ لیں آج وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے, حکومت کا حصہ بے شک وہ ہیں, کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے وہ. آئندہ الیکشن میں انوار الحق کون سی پارٹی سے ٹکٹ انتخابات میں حصہ لیں گے؟ اب یہ میرے خیال میں آنے والا ٹائم فیصلہ کرے گا, کیونکہ آج کل مختلف پارٹیوں کے ساتھ ان کی ڈیلیں چل رہی ہیں. آپ بتائیں کون سی پارٹی سے؟ میرے خیال میں اس کو قبل از وقت کہنا غیر مناسب ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھمبر کہاں ہے؟ جی بالکل, آزاد کشمیر کا حصہ ہے, مجھے پتا ہوگا بھمبر کہاں ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ بھمبر کی آبادی کتنی ہے؟ مظفر آباد کی نسبت آبادی کم ہے یا زیادہ ہے؟ مظفر آباد کی نسبت ظاہری کی بات ہے, بھمبر ایک سائڈ ایریا ہے, بے شک وہ ڈیولپ ایریا ہے, لیکن اس کی آبادی مظفر آباد کیپیٹل ہے, اس کے سے بہت کم ہے اس کی آبادی کے لحاظ سے بھی کم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے وزیر اعظم نے آپ کی پارٹی سے منتخب ہونے والے انوار الحق نے 170 ملین پی ڈبلیو ڈی کو وہاں پہ دیا اور مظفر آباد کو 30 ملین دیا. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ پیر صاحب پہلے تو ایک بات آپ بار بار کہتے ہیں, آپ کی پارٹی سے ضرور, وہ ہماری پارٹی سے ضرور منتخب ہوا,
لیکن اس کے بعد اس نے اس پارٹی کو خیر آباد دغا کر کے خیر آباد کہہ دیا. آج وہ جس حالات واقعات میں وہ الگ بات ہے. اگر آپ کو پتہ ہو قیوم نیازی صاحب کے حلقے کے فنڈ بند کیے گئے, علی شان سونی صاحب کے حلقے کے فنڈ بند کیے گئے, یہاں سے حلقہ 3 کے اندر فنڈ بند کیے گئے. یہ وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے تھے, ان کے فنڈ بند کر دیے گئے تھے. اور آج جو آپ بات کر رہے ہیں 170 ملین پی ڈبلیو ڈی کو دیا گیا, تو میں وزیر اعظم صاحب سے برملا اس بات پہ کہوں گا کہ وہ ایک دفعہ ایک پل ہے یہاں پہ جو ہمارا فلائی اوور سی ایم ایچ کے سامنے بن رہا ہے, تو اس دفعہ ایک دفعہ وہ ایک کیا کہتے ہیں اپنے پرسنل سیکرٹری اور باقی لوگوں کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا اس نحوست مارے کو کسی طرح جو ہے نا بحال کرو, اس کی ایک سائڈ تو چلاؤ تو باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی. یہ سراسر ایک زیادتی ہے حلقہ 3 کے ساتھ اور باقی حلقوں کے ساتھ. اگر بے شک وہ پی ایم صاحب کا حلقہ ہے, وہاں پہ وہ بہت کچھ لے جا چکے ہیں, شاید میرے خیال میں ان کا یہ آخری الیکشن لگ رہا ہے مجھے کہ وہ ہر چیز اپنے اس کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر وہ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے اس حلقے کے اندر ہر چیز وہ پرووائڈ کریں تاکہ لوگ آئندہ وہ کسی طرح ان کو سپورٹ کریں. البتہ برملا حلقہ 3 کی بات کی جائے, کیپٹل سٹی کی بات کی جائے, تو اس وقت اس کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو حل طلب تھے, لیکن افسوس. آخری سوال مجھے یہ بتائیں کہ باسط قریشی برابر کا شریک ہے حلقہ 3 میں جتنے بھی نقصانات ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے جس شخص کے حق میں آپ بیٹھے اور وہ شخص یہاں کے ایم ایل اے اور وہ اپنے کام پورے نہیں کر رہا, باسط قریشی خود کو ذمہ دار سمجھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں قطعاً نہیں. اس لیے پیر صاحب کہ باسط قریشی نے ضرور سپورٹ کی تھی, لیکن باسط قریشی نے سپورٹ اچھے کے لیے کی تھی, برے کے لیے سپورٹ نہیں کی تھی. بہت بہت شکریہ باسط قریشی صاحب. ناظرین, آپ نے باسط قریشی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.